بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکسپوز یونٹ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین، ہندوستان مختلف اقوام میں تقسیم ایک ایسا ملک ہے جہاں معیشت کی ترقی کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کی صنعت بھی مضبوط ہوئی ہے اور ہر فرد کے ہاتھ میں موبائل فونز یا بڑی تعداد میں لوگ انٹرنیٹ کی سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ متعدد ہندوستانیوں کو اس جدت کے ساتھ اس وقت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب مقدس گائے اور معاشرے کی عجیب و غریب رسومات ان کے رستے میں حائل ہو جاتی ہیں۔ ایسی رسومات جنہیں ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے مگر وہ ان سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ہندوستان کی ایسی عجیب و غریب اور انوکھی رسومات کے بارے میں بتایا جائے گا جنہیں جان کر یقیناً آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ تھیمیتی فیسٹیول۔ ناظرین، جنوبی ہندوستان میں تھیمیتی نامی ایک ایسا فیسٹیول منایا جاتا ہے جس میں لوگ ننگے پاؤں جلتی لکڑیوں پر چلتے ہیں اور اس طرح وہاں یہ فیسٹیول منایا جاتا ہے۔ دراصل آگ پر چلنا وہاں ان کی ایک ہندو دیوی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور یہ وہ رسم ہے جس میں کوئی جلد بازی نہیں کی جا سکتی، بلکہ تمام لوگ کسی باغ میں چہل قدمی کے انداز میں جلتے کوئلوں پر چلتے نظر آتے ہیں۔ اس میں حصہ لینے والے افراد کو بعد میں اپنے جلے ہوئے پیروں کا علاج کروانا پڑتا ہے، اور کئی بار تو شدید یا بدترین زخموں کی وجہ سے وہ معذوری کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ تھوکم فیسٹیول۔ ناظرین، جنوبی ہندوستان میں ایک اور عجیب و غریب تہوار منایا جاتا ہے جسے تھوکم فیسٹیول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تھوکم نامی اس فیسٹیول میں ہندو تیز دار ہکس یا کھوٹوں پر اپنے جسموں کے بل لٹک جاتے ہیں اور پھر انہیں رسیوں کی مدد سے زمین سے اٹھا کر فضا میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ جنوبی ہندوستان میں ہونے والے اس میلے پر ہندوستانی حکومت نے انسانی حقوق کے اداروں کے دباؤ پر پابندی لگا دی تھی، مگر اب بھی اس رسم کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکا ہے۔ جالیکاٹو فیسٹیول۔ ناظرین، اسپین کے مقابلے میں ہندوستانی بل فائٹنگ یا جالیکاٹو فیسٹیول بغیر کسی رسی یا ہتھیار کے ہوتا ہے، جبکہ بیل کو بھی مقابلے کے بعد مارا نہیں جاتا کیونکہ ہندوؤں کے لیے وہ بیل مقدس ہوتا ہے۔ جنوبی ہندوستان میں کاشتکاری کے میلے کے موقع پر اس فیسٹیول کا انعقاد ہوتا ہے، اور یہ ہندوستان کا خطرناک ترین کھیل بھی مانا جاتا ہے جس میں نوجوان سمیت ہر عمر کے افراد پورے جوش و جذبے سے حصہ لیتے ہیں۔ تاہم سینکڑوں افراد کی ہلاکت کے بعد اس پر سپریم کورٹ میں پابندی کی درخواست عائد کر دی گئی تھی، لیکن فی الحال اس فیسٹیول پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ بالوں کی تجارت۔ ناظرین، ہندوستان میں منائے جانے والے کئی تہواروں میں لوگ اپنے بال منڈواتے ہیں، بعد میں عقیدت مندوں کے یہ بال دیگر ملکوں کو برآمد کر دیے جاتے ہیں۔ اس وقت ہندوستان بالوں کی برآمد میں دنیا میں سر فہرست ملک بن گیا ہے۔ مختلف ہندوستانی مندروں سے ٹنوں کے حساب سے بال ہول سیلرز کو فروخت کیے جاتے ہیں۔ اس سے مندروں کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جس سے ان کے بہت سے کام اب بغیر کسی رکاوٹ کے سر انجام پاتے ہیں۔ 1 کلو بالوں کی قیمت $250 ہے، جبکہ آج سے 15 سال پہلے 1 کلو بال $20 میں فروخت ہوتے تھے۔ ستی کی رسم۔ ناظرین، ہندو عقیدے کے مطابق شوہر کے مرنے پر بیوہ کا شوہر کی چتا میں جل کر مرنا ستی کہلاتا ہے۔ جو ہندو مردے کو جلانے کے بجائے دفن کرتے تھے وہ بیوہ کو بھی زندہ دفن کر کے ستی کی رسم ادا کرتے تھے۔ اگر شوہر کی موت کہیں اور ہوتی تھی اور لاش موجود نہ ہوتی تھی تو ستی کی رسم ادا کرنے کے لیے بیوہ کو شوہر کی کسی استعمال شدہ چیز کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ ماضی میں ہندوستان میں ستی کا رواج بنگال میں زیادہ عام تھا۔ ستی ہونے والی خاتون کو ماتمی لباس کے بجائے شادی کے کپڑے پہنائے جاتے تھے، اور ستی کی کافی ساری رسمیں شادی کی رسومات سے ملتی جلتی ہوتی تھیں۔ اس بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ ستی ہونے سے اس جوڑے کے تمام گناہ دھل جائیں گے، انہیں نجات حاصل ہو جائے گی، اور وہ موت کے بعد بھی ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ستی ہونا بیوہ کی اپنی مرضی ہوتی تھی، مگر معاشرتی اور مذہبی دباؤ بیوہ کے فیصلوں پر یقیناً اثر انداز ہوتا تھا۔ ماضی میں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں جہاں بیوہ کو چتا جلانے سے پہلے ہی اسے چتا پر رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا۔ ماضی کے بعض واقعات میں بیوہ کو نشہ آور ادویات دے کر ستی کیا گیا، یا بیوہ کو شعلوں سے بھاگنے سے روکنے کے لیے بانس استعمال کیے گئے۔ ناظرین، ستی کی رسم مذہب میں کیسے داخل ہوئی؟ اس کی غالباً وجہ یہ تھی کہ ماضی کے زمانے میں امیر اور بااثر عمر رسیدہ لوگ جوان اور خوبصورت لڑکیوں سے شادی کرنے میں تو کامیاب ہو جاتے تھے، مگر انہیں ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا تھا
کہ کہیں ان کی جوان بیوی کے کسی ہم عمر مرد سے ناجائز تعلقات قائم نہ ہو جائیں اور ان ناجائز تعلقات کی وجہ سے بیوی شوہر کو زہر نہ دے دے۔ اس لیے ستی کی اس رسم کو مذہبی رنگ دے دیا گیا تاکہ کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کو کبھی بھی زہر دینے کی جرات نہ کرے اور وہ خود بھی جل کر مرنے سے محفوظ رہے۔ ناظرین، ماضی میں اکبر بادشاہ نے ستی کی رسم ختم کرنے کے لیے یہ قانون بنایا تھا کہ سرکاری اجازت حاصل کیے بغیر کسی بیوہ کو ستی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ سرکاری حکام کو یہ ہدایات جاری کی کہ اجازت نامہ دینے میں جتنی دیر ممکن ہو کریں تاکہ بیوہ کا جذباتی فیصلہ سرد پڑ جائے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہمایوں نے بھی ستی پر پابندی لگائی تھی، مگر ہندوؤں کے دباؤ میں آ کر یہ پابندی واپس لے لی۔ ماضی میں شاہ جہاں نے بھی بچوں کی ماں کے ستی ہونے پر مکمل پابندی لگا رکھی تھی۔ اورنگزیب نے اس معاملے میں سب سے زیادہ سختی برتی۔ 1663 میں اورنگزیب نے ایک قانون بنایا کہ مغل بادشاہت کی حدود میں ستی کی اجازت کبھی نہیں دی جائے گی، لیکن اس وقت لوگ رشوت دے کر یہ رسم ادا کرتے رہے۔ مغل بادشاہوں نے ستی سے بچانے کے لیے بیوہ کو تحفے، امداد اور پینشن بھی ادا کی۔ پھر 1515 میں پرتگالیوں نے گوا میں ستی پر پابندی لگائی۔ انگریزوں نے 1798 میں صرف کلکتہ میں ستی پر پابندی لگائی۔ 4 دسمبر 1829 میں لارڈ ولیم نے بنگال میں ستی پر مکمل پابندی کا اعلان کیا، جسے ہندوؤں نے عدالت میں چیلنج کر دیا۔ یہ معاملہ انگلستان تک گیا، مگر 1832 میں پابندی کی برقراری کے حق میں فیصلہ آ گیا، جس کے بعد یہ حکم ہندوستان کے دیگر حصوں میں بھی نافذ کر دیا گیا۔ اس سب کے باوجود بھی کچھ ریاستوں میں ستی کی رسم پھر بھی جاری رہی اور آج بھی ہندوستان کے مختلف حصوں میں اس رسم پر عمل کیا جاتا ہے، حالانکہ موجودہ ہندوستانی حکومت کی جانب سے اس کو ادا کرنے پر سخت سزائیں بھی دی جاتی ہیں۔ بچوں کو بلندی سے پھینکنا۔ ناظرین، ہر سال دسمبر میں ریاست کرناٹک کے ایک مندر میں 100 سے زائد بچوں کو چھت سے نیچے پھینکا جاتا ہے۔ 200 فٹ بلندی سے نیچے پھینکے جانے والے بچوں کو پکڑنے کے لیے مردوں کا ایک گروپ کپڑوں کا جال لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اس انوکھی رسم کی وجہ شادی شدہ جوڑوں کی جانب سے خوشحالی کے ساتھ مزید بچوں کی خواہش ہوتی ہے اور وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ اس رسم میں حصہ لیتے ہیں۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس رسم سے بچے کی صحت اچھی ہوتی ہے اور خاندان کی قسمت کھل جاتی ہے۔ فوڈ رولنگ۔ ناظرین، یہ بہت ہی عجیب و غریب رسم ہے۔ یہ رسم کرناٹک کے کچھ مندروں میں ادا کی جاتی ہے اور اس رسم میں اگر کوئی عام ہندو کرناٹک کے ان مندروں میں جائے تو اسے روک کر نیچے لیٹنے اور فرش پر رول یا گھومنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ان گھومتے ہوئے جسموں کو ایسے غذا کے ڈھیر پر رول کرنا پڑتا ہے جو برہمن پھینک دیتے ہیں۔ دراصل ہندوازم میں برہمن ہندو سب سے اونچی ذات کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ رسم برہمن ہندوؤں سے نچلی ذاتوں پر فرض ہے کہ وہ یہ رسم ادا کریں، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق اس رسم کو ادا کرنے سے ہر طرح کے جلدی امراض کا علاج ہوتا ہے۔ مرغیوں سے جادو۔ ناظرین، ہندوازم میں کسی پر جادو کرنا روایات کا حصہ ہے۔ اس مقصد کے لیے جو ایک طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے وہ سفید مرغی کو کاٹنا ہوتا ہے، جس کے بعد مرغی کے ٹکڑے جنتر منتر کرنے والے عامل کے گھر کے پاس پھینک دیے جاتے ہیں۔ جس شخص سے جھاڑ پھونک کی جاتی ہے اس سے مختلف سوالات کیے جاتے ہیں اور شیطانی اثر سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ شیطان یا بدروحیں سفید مرغیوں سے ڈرتی ہیں۔ زبان کو چھیدنا۔ ناظرین، ہندوستان کی اس رسم میں لمبی اور تیز دھار سوئیوں کے ذریعے زبان کو چھیدا جاتا ہے۔ یہ سوئیاں عام طور پر لکڑی یا سٹیل کی بنائی جاتی ہیں اور یہ اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ زبان چھیدنے کے بعد منہ سے بھی باہر نکل جاتی ہیں۔ ایسا انوکھا کام ہندوستان کے متعدد میلوں میں ہوتا ہے اور عام طور پر اس کی وجہ شادی کی خواہش ہوتی ہے، یعنی جو آدمی شادی کا خواہش مند ہو اور اس کی شادی نہیں ہو رہی ہو تو وہ یہ رسم ادا کرتا ہے۔ لڑکیوں کی نسل کشی۔ ناظرین، یہ کوئی مخصوص رسم نہیں ہے بلکہ یہ ایک سماجی برائی ہے اور یہ سماجی برائی دنیا کے کئی ممالک میں پائی جاتی ہے، مگر اس برائی میں سر فہرست ہندوستان ہی ہے، جہاں لڑکیوں کی نسبت لڑکوں کو ترجیح دی جاتی ہے اور لڑکیوں کو پیدائش سے قبل ماں کے پیٹ میں ہی ختم کروا دیا جاتا ہے۔ کئی بار تو پیدائش کے بعد بھی ان ننھی پریوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ دلچسپ یا افسوسناک امر یہ ہے کہ اس روایت پر 19ویں صدی سے پابندی عائد ہے، مگر آج تک مکمل طور پر اس کی روک تھام نہیں ہو سکی ہے۔ ناظرین، برائیاں ہر معاشرے، ہر قوم میں پائی جاتی ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان برائیوں کے بارے میں جانیں، ان برائیوں کو سمجھیں
اور آخر میں ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اب ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ اس ویڈیو کا ٹارگٹ 600 لائکس ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ یہ ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیں گے۔ ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل کو آپ کی ضرورت ہے، اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو جلدی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔